بہت سے ایسے لوگ ہیں میں بھی ان کو جانتا ہوں، آپ بھی کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو گوشت کھانے کے لیے عید کا انتظار کرتے ہیں، جس کی 16,000 تنخواہ ہے، 20,000 تنخواہ ہے، وہ بیچارہ کیا بکرے کا گوشت کھائے گا؟ کیوں جی کھا سکتا ہے، گھر کا کرایہ ہو، بجلی کا بل ہو، دیگر معمولات ہوں۔ 16,000 تنخواہ لینے والا بندہ مجھے ایمان سے بتائیں وہ اپنا گھر چلائے گا یا گوشت کھائے گا؟ گوشت نہیں کھا سکتا۔ ہمیں اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ہم تو روزانہ گوشت کھاتے ہیں نا، اور کھا کر کے بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو گوشت کے لیے عید کا انتظار ہوتا ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ سلوک یہ کرتے ہیں کہ پلیٹ کے اندر ایک بوٹی، ایک ہڈی اور 3-4 چھچڑے ڈال کر کے ہم دے آتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے، ہماری بیویاں نکل پڑتی ہیں، پرات ایسے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اور جی پورے محلے میں کیا کر رہی ہیں جی؟ ایک بوٹی، ہڈی، چھچڑا، چربی کا ٹکڑا ڈال کر کے گھر گھر میں دے رہی ہے جی، پورے محلے میں تقسیم کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ کرو پورے محلے میں تقسیم، کم لوگوں کو دے دو، لیکن خدا کا واسطہ اتنا تو دو کہ بیچارے کی ایک دن ایک وقت کی ہانڈی تو بن سکے۔ اور پھر ہمارا المیہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں گوشت بھیجا ہے ہم اس کو گوشت بھیج دیں گے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قربانی کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ 30,000 کا، 40,000 کا اگر بکرا لیتے ہیں یا لاکھ روپے کی گائے لیتے ہیں، اس کو جب اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کو ولا کی ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، تیرا جانور کیسا ہے اللہ کو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے قربانی کا مقصد کچھ اور بنا لیا ہے، ہم نے صرف اس کو گوشت کھانے کا دن بنا لیا ہے، منع نہیں ہے، اور آپ اس بات کو سمجھیں یہ ہم پہ انعام ہے کہ ہمیں گوشت کھانے کی اجازت ہے، وگرنہ کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ قربانی کرتے اور اس کو قربانی کو کر کے کھلے میدان میں رکھ آتے، آسمان سے بجلی آتی جس کا جانور جلا دیتی، سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور اس کا جانور چھوڑ دیتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور میں اگر یہ بات کہوں آپ برا محسوس نہ کریں، اگر آج یہ قانون ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے میں سے کسی کی قربانی میں جلدی نہیں تھی۔ ہماری نیتیں ہمیں پتہ ہے نا، ہم تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جی بچیاں کی خوشی ہے جی قربانی کا جانور لے آئے ہیں، کسی سے سن لو کوئی نہیں ہے آپ کو کہتا نظر آئے گا جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، کوئی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی برادری میں ناک بچانے کے لیے کر رہا ہے، جی نک بھی تو رہنی چاہیے نا، ہمیں نہ جانور لے آتے لوگ کی آکھن گے کہ انہیں قربانی نہیں کی تھی، نک بھی تو رہنی چاہیے، نک مروا چھڑیا سانو یقین کرو، ہماری میں نے ہمیں مروا دیا ہے کہ میں یہ ہوں، میں رانا ہوں، میں ٹوانا ہوں، میں چودھری، میں شیخ، میں بٹ، میں جٹ، میں نے ہمیں مروا دیا ہے۔ جب بندہ دنیا سے ٹر جاتا ہے تو میں رہتی نہیں ہے، جنازہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ اینڈ پہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں جی یہی کہتے ہیں، اتنی سی بات کہتے ہیں، چنگا ہوندا سی اللہ بخشش کرے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، جس بات کی ہم ساری زندگی فکر کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ اتنا سے کہتے ہیں، اور اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، کل بروز قیامت حضور کو کون سا منہ دکھائیں گے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ حضور کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا یار، کل بروز قیامت حضور کا بھی تو سامنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا،
اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ نہیں دینا، اللہ کی حضور پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا، سدا دنیا میں رہنا ہے، سدا زندگی ہے۔ نظر دوڑا کر کے دیکھو کتنے آئے اور کتنے گئے دنیا سے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، مٹ گئے، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ تو ہماری میں نے ہمیں مروا دیا ہے،